دور دراز برف سے ڈھکی ہوئی وادی تھی جہاں ہر طرف برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ زمین، درخت، سب کچھ برف میں لپٹا ہوا تھا۔ آسمان سے نرم نرم برف کے گالے گرتے رہتے تھے اور ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی تھی۔ اسی وادی میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا جھونپڑا تھا جہاں 3 بہت اچھے دوست رہتے تھے۔ ان میں ایک سمجھدار بکرا جس کا نام بابو تھا، ایک چست اور خوش مزاج لال رنگ کا مرغا جسے لالو کہتے تھے، اور ایک معصوم سا گدھا جس کا نام موٹو تھا۔ یہ تینوں ایک خاندان کی طرح اس جھونپڑے میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ دوستی بڑی گہری تھی۔ بابو بکرا جو بہت سمجھدار تھا وہ ہمیشہ کہتا تھا، اگر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ لالو مرغا ہر صبح روز مانگ دیتا تاکہ سب وقت پر جاگ جائیں، اور موٹو گدھا لکڑیاں لاتا، برف صاف کرتا اور سب کا بوجھ خوشی خوشی اٹھا لیتا تھا۔ باہر جتنی سردی ہوتی ان کے دل اتنے ہی گرم ہوتے تھے۔ ایک دوسرے کی مدد کر کے ان تینوں کو بہت مزہ آتا تھا، اور وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے خوش رہتے تھے۔ دن برفباری کچھ زیادہ ہی ہو رہی تھی۔ لالو خوش ہو کر بولا، ارے دوستوں، آؤ آج باہر چلتے ہیں، آج پورے علاقے کی سیر کریں گے، بہت مزہ آئے گا۔ موٹو نے کہا، برف میں چلنے کا اپنا ہی مزہ ہے، اور نرم نرم برف پر چلنے میں اس کی آواز مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ بابو نے مسکرا کر کہا، ہاں چلو پھر، دھیان سے کہیں پھسل نہ جانا۔ تینوں دوست برف پر چلتے ہنستے کھیلتے آگے بڑھتے گئے۔ چلتے چلتے وہ برفانی درختوں کے بیچ میں پہنچ گئے۔ دو دوست برفانی درختوں کے بیچ سے گزر رہے تھے۔ جمے ہوئے ندی نالوں کے کنارے چلتے چلتے وہ تینوں دوست آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ لالو بابو کی پیٹھ پر سوار ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ تینوں نے اس سرد موسم کو خوب انجوائے کیا۔ تینوں تھوڑی دیر چلنے کے بعد جب آگے بڑھے تو وہ ایک عجیب سی کشمکش ہوئی۔ چلتے چلتے بابو اچانک رک گیا۔ اے دوستو، کیا تم نے کوئی آواز سنی؟ سب خاموش ہو گئے۔ دوبارہ سے کمزور سی آواز آئی، میری مدد کرو، بہت سردی ہے۔ موٹو نے چاروں طرف دیکھا، یہ آواز تو برف کے نیچے سے آ رہی ہے۔ چلو وہاں چل کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ ہوگا، پھر پتہ چلے گا۔ وہ تینوں آگے بڑھ گئے اور آگے جا کر دیکھا تو تینوں نے جب آگے بڑھ کر دیکھا تو وہاں ایک کچھوا بیٹھا کانپ رہا تھا، مانو جیسے ٹھنڈ میں جم چکا ہو، اور اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ لالو آگے بڑھا اور فوراً بولا، اے دوستو، یہ دیکھو، یہ بیچارہ تو سردی سے جم گیا ہے، اس بیچارے کو تو مدد کی ضرورت ہے۔ کچھوا دھیمی آواز میں بولا، میں راستہ بھول گیا تھا، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ ابو بکرا نرمی سے اس کے پاس جا کر بولا، ارے پریشان نہ ہو دوست، آپ تم اکیلا نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، فکر مت کرو۔ موٹو نے کہا، ارے ہاں، میں اسے اپنی پیٹھ پر بٹھا لیتا ہوں اور پھر ہم اس کو اپنے ساتھ لے چلیں گے۔ لالو نے کہا، اور میں راستہ دیکھوں گا تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھوے کو اپنے ساتھ لے جائیں گے تاکہ اسے بھی ٹھنڈ سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنے جھونپڑے میں پہنچے۔ سب سے پہلے انہوں نے آگ جلائی، بابو نے سوکھی گھاس بچھائی، لالو نے کچھوے کے پاس بیٹھ کر باتیں شروع کر دی۔ کچھوا آہستہ آہستہ بہتر محسوس کرنے لگا۔ پھر وہ خوشی سے بولا، میں نے کبھی ایسی دوستی نہیں دیکھی، تم سب کتنے اچھے ہو، میرا کتنا خیال رکھا ہے تم نے، تم تینوں کا بہت بہت شکریہ میرے دوستو۔ وہ چاروں اکٹھے رہنے لگے۔ کچھوا ان کی ہر کام میں مدد کرتا، لالو سب کو جگاتا، موٹو کام کرتا اور بابو سب کو سمجھاتا۔ وہ چاروں اب ایک دوسرے کے ساتھ بڑے خوش تھے۔ باہر برفباری اب بھی ہوتی تھی، لیکن جھونپڑے میں محبت کی گرمی تھی۔ ایک دن بابو نے مسکرا کر سب سے کہا، دیکھو دوستو، اصل خوشی ایک دوسرے کے ساتھ دینے میں اور مدد کرنے میں ہے، ہمیں ہر قیمت پر ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔
کچھوا بولا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اگر تم نہ ملتے تو شاید آج میں بچ نہ پاتا۔ لالو پیچھے کیسے رہ سکتا تھا، وہ فخر سے بولا، ارے دوستی سب بڑی طاقت ہوتی ہے، اور ہم سب تو اب 4 دوست ہو گئے ہیں۔ موٹو نے مسکرا کر کہا، اور نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، ہمیشہ کام آتی ہے۔ جی ہاں، جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ سچی دوستی ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ اپنے دوستوں کی قدر کیجئے اور ان کا ہر حال میں ساتھ دیجئے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور مزیدار سی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔